بیل بجاؤ اور سما کی خبر سے باخبر ہو جاؤ۔ تو اس سے کیا ہوگا؟ خبریں ہو یا ری انیکٹمنٹ یا ہو صبح سویرے کے ٹوٹکے، سما کی خبر چاہیے تو بیل بجائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ کو درجہ شرارت میں ابرار الحق اپنی ٹیم کے ساتھ خوش آمدید کہتا ہے۔ ناظرین، رمضان کا بابرکت مہینہ جاری ہے۔ اللہ تعالیٰ آسمان سے برکتیں اور رحمتیں نازل کر رہا ہے۔ مخلوق زمین پہ اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے پر مہربان ہو رہی ہے۔ افطاریوں کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ جس گلی میں چلے جائیں وہیں دعوت افطار مل جاتی ہے۔ کچھ لوگ تو گھروں میں افطار دعوتوں کا اہتمام کرتے ہیں، جبکہ زیادہ تر لوگ پکوائی کا کام کرنے والوں کی خدمات حاصل کرتے ہیں۔ گرما گرم حمام میں بھی آج کل حجامت کی بجائے پکوائی کا کام عروج پر ہے۔ کچھ ایسا ہی سین آج بھی ہے۔ کام کا بہت زیادہ رش ہے۔ راجہ صاحب خود بھی کہیں گئے تھے اور راجو کو کہیں اور پکوائی کے لیے بھیجا تھا۔ دیکھتے ہیں وہ کیا پکا کر آتا ہے۔ اوور ٹو گرما گرم حمام۔ پلی دے تھلے میں چھڑکایا ونگا۔ وہ کیا کر رہے ہیں راجہ صاحب؟ ہائے ہائے ہائے، خدا کے لیے یہ قلم جو ہے نا ترچھی رکھنی ہے، ترچھی ایسی رکھوں گا کہ انگلیاں چاٹیں گے۔ آگ لگ گئی ہے اخبار میں، کیا ہوا ہے؟ یار اخبار میں آگ نہیں لگی بھائی، مجھے ایک دم یاد آ گیا کہ میں اپنے کام آیا تھا، وہ میں بھول ہی گیا ہوں۔ کون سا؟ او بھائی راجہ صاحب، ہاں جی، یہ قورمے کی دیگ کتنی دیر میں پکے گی اور کیا کیا ڈالنا اس میں بیچ میں؟ بس تھوڑی دیر میں ہم فارغ ہو جائیں گے، تھوڑا سا خضاب ڈالنا پڑے گا۔ خضاب؟ او بھائی جی، میں نے کون سا 60 سال پرانی دیگ پکوانی ہے؟ راجہ صاحب آپ پہلے نا آپ میں نے گلے میں جو ہڈی پھنسی ہے نا وہ صحیح کرائیں۔ اچھا، زردے کی دیگ میں کیا ڈالنا چاہیے؟ تھوڑا سا بعد میں آفٹر شیو ڈالنا پڑے گا، اور کیا؟ کیوں، زردے کو ٹک لگا ہوا ہے؟ یار زردے کی دیگ بنانی ہے۔ ہاں، آپ لکھو 10 کلو بادام لکھو۔ 10 کلو بادام۔ ایک آپ سے پوچھا، میں معافی چاہتا ہوں۔ یار نے کر لے پیڑے رولے پہ گئے نے 4 چفیرے تے دیگاں وچ پین لڈیاں۔ دیگاں وچ ساتھی آپ کو مبارک ہو۔ ارے میرا بیٹا، آج آپ کا شاگرد کامیاب لوٹا ہے جی۔ اچھا، ایسی پکوائی کی ہے، ایسی پکوائی کی ہے، ایسی پکوائی کی ہے کہ آپ نے زندگی میں اتنی بکواس نہیں کی۔ جی آپ کے شاگرد نے ایک دیگ پکائی، ایک پوری جنج روٹی کھا گئی، دیگ پھر بچ گئی جی۔ وہ کیوں؟ کچی رہ گئی سی نا۔ تاجی یہ پکڑے ذرا، آپ دکان میں صفائی کا دھیان بھی نہیں رکھتا، مری ہوئی کرلی اندر پڑی ہوئی اور باہر پھینکے تو اس کو۔ او بھائی، لگڑ بگے کیا کر رہے ہو تم؟ تاجی یہ تو بولنے والا چوہا ہے، یہ کڑکی سے پکڑا یا پنجرا ڈال کے پکڑا جی اس کو؟ نہیں ہے تو ہڈی ٹیبل سے تھلے نکلے ہیں۔ بہت بدتمیز ہو گئے تم کبھی ہڈی کہہ رہے ہو، کبھی کرلی کہہ رہے ہو۔ وہ بیچاری یخنی کی بوٹی ہے، اس میں ڈال کے بھی دکھاتا ہوں۔ آپ استاد اور شاگرد کسٹمروں کے ساتھ یہی اشر کرتے ہیں؟ شرم کریں کچھ آپ۔ تاجی آپ اپنا گیٹ اپ بھی چینج کریں۔ کیوں؟ الف لیلہ ڈرامے میں آپ جیسے بندے مشکل ویلے رات ہسن آندے ہوندے سی۔ اچھا یار، یہ بات بڑھ جائے گی، ذرا جلدی شیو کر دیں۔ پھر بولے، پھر بولے، پھر بولے، پھر بولے، پھر بولے۔ تاجی یہ پکڑیں آپ، یہ 8ویں بار شیو کر رہے ہیں اس کی۔ یہ پکڑے میں شیو کرتا ہوں، آپ سے کدھر ہونی ہے؟ آپ ان کے آرڈر بک کریں، کیا کہہ رہے ہیں جی کمزور جوان؟ اچھا یہ بتا، جی استاد، جہاں گیا تھا وہاں کیا کر کے آیا ہے بے موسمی بعید مراد؟ جھنڈے گاڑ کے آیا ہوں استاد جی، اتنی دیگیں، دیگوں پہ دیگیں چڑھا دی میں نے۔ وہاں دلہا اور دلہن بھی خوش ہوئے کہ نہیں؟ نہیں، وہ تو بیچارے انہوں کا خرچہ ہو رہا سی، وہ صدمے چ سن۔ بھائی جی کو دیگ پکوانی ہے یار، اس کا ٹائم دے دو یار۔ آپ کے ہاں مہمان کتنے ہیں جی؟ میرے مہمان 60,000 مہمان ہیں۔ 60,000 مہمان ہیں؟ آپ جی پھر قذافی اسٹیڈیم میں آلو ڈلوا لیں جی۔ آپ بتائیں آپ نے کٹنگ کیسی کرانی ہے؟ یار میں کٹنگ کرانے نہیں آیا میرے بھائی، کٹنگ کرانے وہ آیا، میں دیگ پکوانے کے لیے آیا ہوں، دیگ پکوانے کے لیے۔ آپ کی ٹینڈ کیسی رہے گی؟ کبھی شہر رہے گی، کبھی پنڈ رہے گی۔ اس کی ٹینڈ ہوگی نا، یہ دولے شاہ کا مین چوہا لگے گا پھر۔ اور نہیں،
نہیں بھائی، اس کی ٹرینڈ ہو گئی، یہ پہاڑی نسل کا نیولا لگے گا۔ آپ کے ہاں شادی ہے کہ ولیمہ ہے یا کیا ہے جی؟ اور میں صرف شیو کرانی اور خسریاں دے کوریوگرافر۔ اور میری بھی گل سن لے لے نا دوڑ لاؤن والے آ بھائی جی بہتیاں گلاں نہ کرو، اپنا لیلا پھڑو تو نکلو اتوں۔ یار نہیں یار، کہہ رہا لیلو کے ساتھ دوڑ لگانے والے، جب تم لیلو کے ساتھ دوڑ لگاتے ہو لوگ بھلا کیا کہتے ہیں؟ پہلی دفعہ دیکھا لیلے اور بندر کی دوڑ۔ میرے استاد جی لیلے کے ساتھ جا رہے تھے، ایک بندہ کہندا رچھ نواں لیا ہے، استاد جی کہندے بھائی جی لیلا ہے، کہندا جی میں لیلے نوں پوچھ رہے ہیں۔ یار میری بات سمجھ رہے آپ، میرا مسئلہ یہ ہے بھائی، میں نے افطاری رکھی ہوئی ہے، میرے 200-150 بندہ اکٹھا ہوگا بھائی، اس پہ میں نے قورمے کی دیگ پکوانی ہے۔ تو پکوائیں کسی سے جا کر یہاں کیا لینے آ گئے؟ اور یار تسی اتنے صوفے بناؤندے ہو اور تسی دیگا پکاندے، اس لیے آیا ہوں میں۔ او بھائی جی آگے کیا بتائیں کتنی دے گے، کتنے بندے ہیں جی؟ 150 بندہ بھائی۔ 150 بندہ بندے دے وچوں میرا خیال 100 ہی ہونگے، 50-60 تے چوڑائیاں آئی ہوندیاں۔ اینو کہا میری شیو کر دو، وڈی تے اجریاں کٹھیاں کرنے والے۔ یہ کیا بدتمیزی، وہ چھوٹی عید پہ بھی کر لیتے ہیں۔ ذلیل کروا دیا چٹھے کو، تم نے ہمارا ستیہ ناش کر دیا۔ کیا ہوا کو دیکھیں کم پڑ گئی ہیں جی؟ کم پڑ گئی ہے، کسی نے کھائی نہیں ہے۔ استاد جی وہی ہے جن کے گھر میں ابھی میں پکوائی کر کے آیا ہوں جی۔ جہاں وہ لوگ انگلیاں چاٹ رہے تھے، جی ہم بھی چاٹ رہے ہیں۔ ابھی تک ذائقہ آ رہا ہوگا جی۔ میں کہتا ہوں سالن ہی نہیں آ رہا تو ذائقہ کہاں سے آئے گا؟ سالن نہیں آ رہا، دیکھ کی ٹوٹی تو نہیں باندھ؟ میں نے اسے قورمہ کہا تھا، لوگ قورمے میں کالی مرچ ڈالتے ہیں، لال ڈالتے ہیں، بالکل صحیح کہا۔ میٹھا شورا بنا کے آئے۔ اور میٹھا نہیں جی، کسی نے زردے پہ شورا ڈال لیا ہوگا۔ آپ کے بندے بھی تو مہمان بھی تھے، رنگ برنگے مہمان استاد جی ہوتے آئے نے، اس قسم کا انہوں نے سینٹ لایا بھی سونگ کے میں بے ہوش ہونے لگا سی جی۔ کیسی باتیں کر رہے تم، ہمارے گھر میں ساری افطاری خراب کر دی۔ ہم نے اسے کہا تھا قورمہ بنانا ہے، اس نے آلو بخارے کی چٹنی بنا دی۔ آلو بخارے کی چٹنی، سبحان اللہ جی سبحان اللہ، وہ دے چکاؤ ذرا تھوڑی جی۔ اوے ٹھہر جاؤ، ایک آلو بخارے۔ جتنے بھی مہمان آئے تھے سارے اس سالن میں ایسے نوالا لگاتے تھے، نوالے کے ساتھ سوائے پانی کے کچھ نہیں آیا۔ اب ہم کیا کریں گے جی؟ ان کا منہ کالا کریں گے اور کیا کریں گے؟ ہاں آپ کا تو پہلے ہی ہوا ہے۔ یہ کالا ہے، یہ کالا ہے، چاکلیٹی کلر ہے یہ۔ او بران، او بھائی چاکلیٹی، میری بات سنو، کیا مسئلہ کیا ہے آپ کا؟ بھائی جان انہوں نے ہمارے گھر میں میٹھا شورا بنا دیا، مہمان نہیں لے رہے تھے، میں نے اس میں برف ڈال کے نیبو نچوڑ کے ہلا کے دیا، پھر بھی نہیں لیا۔ یاد رکھے میں آپ کے خلاف درخواست دے دوں گا، آپ نے چٹھا کو بے عزت کروایا ہے۔ چٹھا سونے جنیاں مرضیاں درخواستاں دے، تھوڑی جی چٹنی منو چکھا بس۔ تمہیں کہاں سے چٹنی دے اور کیوں دے، اور تو تے آلو بخارے تھلے آ کے فوت ہو جانا ہے۔ آلو بڑا ہے جی کول، آلو بڑے ہوئی تھوڑا چکا دو، کی ہو گیا جی؟ بات سن لے، 5 دیگیں خراب کی ہیں آپ لوگوں نے، 5 دیگوں کا بیگم کتنا پیسہ بنتا ہے صاحب آپ کے پاس ہوتا ہے؟ ارے 5 دیگوں کا بن گئے، کم سے کم 1 لاکھ روپے آپ نے ہمارا برباد کیا، اور ہمارے مہمانوں کی الگ سے بے عزتی ہوئی ہے۔ لاکھ روپیہ دیگوں کا، اور 200 روپے کا ایزی لوڈ لگا ہے تم پہ، وہ بھی واپس کرو۔ آج افطاری خراب ہو گئی تو کیا ہو گیا، ان کی کل پھر افطاری کر دیں، 2 بکرے اور لیں، میں خود آ کے پکا دوں گا۔ یہ افطاری کے بکرے تھے، سرکاری کے نہیں تھے کہ کوئی فکر نہیں ہے۔ استاد جی ان سے بات پوچھے ہوا کیا ہے، سنگل گلی کے سپر مین۔ کتنے پیسے ہیں یار؟ 1 منٹ میں رفڑ ختم کرواتا ہوں آپ کا۔ کتنے پیسے ہیں آپ کے؟ 5 دیگوں کے پیسے کتنے ہیں؟ 1,02,000 روپیہ۔ 1,02,000 روپیہ؟ میں مسئلہ ختم کرواتا ہوں جی۔ دیندہ کیوں نہیں انہوں نے؟ مسئلہ کرایا، یہ مسئلہ کرایا یار۔ حد ہو گئی، مسئلے نہیں مکتے۔ میں مسئلہ سارا من دینا اتوں۔ اب بھائی صاحب 1,02,000 روپیہ نا؟ ہاں جی۔ 200 منو دیو یا آلو بخارے کی چٹنی دیو۔ میں تیری تون وڑ دے گا، تو کر کے کیا آیا؟ استاد جی آپ نے کون سا مجھے کام سکھایا تھا؟ یہ سیو کرنا بھی میں نے لوگوں کے منہ سے کام سیکھا ہے، آپ تو مجھے کچھ بتا۔ استاد جی میرا کوئی قصور نہیں، میں ان کو کہتا رہا ہوں کہ میں قورمے کی دیگ بنا رہا ہوں، میرے پاس سے چینی اور پانی کا پیپ اٹھا لے، انہوں نے نہیں اٹھایا، میں نے پلیٹے میں پھینک دی، میرا کیا قصور اب اس میں؟ اتنا تو پاگل ہے، اوپر سے کہتا ہے میں نے لوگوں کے منہ پہ شیو سیکھی ہے، اور باقی لوگ کھرے سے سیکھتے ہیں۔ آپ کا میں جناب دیندار ہوں، آپ 10-12 سال بعد آگے پیسے لے جائیں۔ اتنی جلدی کا ٹائم دے رہے ہو، اتنے پیسے کہاں سے لوگ؟ اوے جیو ہمدردہ ایویں نہیں ٹنڈا ہوندیاں۔ اچھا جی میرے بھائی، میں نے آپ سے دیگ نہیں پکوانی۔ کیوں جی؟ اور یار تسی چینی پا دندے ہو۔ اوے یہ گاہک دوڑا رہے ہو، میں تجھے چھوڑوں گا نہیں، میرا پیچھے ہٹ جا۔ او بھائی جے نشانہ ٹھیک ہی پھر ماری، میرا نہ گھر کھول دی۔ یہ میرا
خیال نا الٹا دماغ ہے ان کا، ان سے کوئی میٹھی چیز بنوائے تو پھر یہ سالن بنا دیں گے. لو جی ساڈے لو بھی جواب ہی جے، سانوں صرف چٹنی چاہیے بس. تہاڈے والو جواب ہے استاد جی، میرے لو تہانوں بھی جواب ہے. میرا کی قصور دے پے آپ یہاں تم کو نہیں چھوڑوں گا. آپ یہی ٹھہرے، میں جس بندے سے چکن خریدتا تھا آج کل اس کا نخرا میرے محبوبہ کے بھائی والا ہو گیا ہے. کوئی بڑی بات نہیں، آپ چکن خریدتے محبوبہ کے بھائی سے ہیں. ابرار بھائی ہے ذخیرہ اندوز؟ جی ہاں یہی ہے وہ ذخیرہ اندوز. جواد صاحب جی تسی اٹھ کے نا سٹوڈیو دیاں کنڈیاں لاؤ، گلفام تے اکرم تسی ڈانگا کٹ لیو. کیوں رضائیاں پر نہیں ہے؟ اور رہن دے سونیا جے ٹھنڈ بہت دور ہی. ویلکم بیک فرام دا بریک. ناظرین، رمضان المبارک ایک ایسا مہینہ ہے جس کے تقدس میں مسلمان گناہوں کو ترک کر کے نیکیوں کی طرف لوٹتے ہیں. مسلمانوں کی اکثریت عبادات میں مشغول ہو جاتی ہے، مسجدوں کی رونقیں بڑھ جاتی ہیں. گویا کہ ہر مسلمان کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اس ماہ مقدس میں اپنے گناہوں کی بخشش کروا سکے. لیکن انتہائی افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے درمیان ایسے عناصر بھی موجود ہیں جن کا مقصد اس ماہ مقدس میں نیکیاں اکٹھی کرنے کی بجائے مال اکٹھا کرنا ہوتا ہے. اور یہ عناصر ہیں ذخیرہ اندوز اور گراں فروش، جو رمضان سے قبل اشیاء خرد و نوش کو ذخیرہ کرنا شروع کر دیتے ہیں اور پھر رمضان میں مہنگے داموں بیچتے ہیں، منہ مانگے دام لیتے ہیں. جی ابرار بھائی چڑی بیچاری کی کرے تھے ٹھنڈا پانی پی مرے. میں آپ کو کیا بتاؤں، رمضان میں تو پھل فروش جو ہوتے ہیں نا یہ بھی سنیارے بنے ہوتے ہیں. جی جی ہاں، یہ سخاوت اپنے گھر میں ایک ٹولہ آم لے کے آیا. آپ آم کی بات کرتے ہو بھائی جان، آج کل تو آلو بھی نہیں ہاتھ لگانے دیتے. آلو ویسے تم سے نفرت کرتا ہوگا ورنہ ایسی بات کوئی نہیں. پھل ویسے اتنا مہنگا ہو گیا بھائی جان. آپ کو یاد ہے تسی پچھلے سال بھابی نو اورنج جوس کا لاکٹ بنا کے دیتا سی. آپ کو پتہ ہے یہ بھانجا میاں ایک خوبانی گھر لے کے آتے ہیں. اچھا جی. اور سارا گھر ارد گرد بیٹھ جاتا ہے. اور بھلا کیسے کھاتے ہیں؟ کیسے؟ او بھائی آپ خوبانی کی بات کر رہے ہیں تو آپ کیا نانی کی بات کر رہے ہیں؟ ارے نہیں میاں، میں جس بندے سے چکن خریدتا تھا آج کل اس کا نخرا میرے محبوبہ کے بھائی والا ہو گیا ہے. کوئی بڑی بات نہیں، آپ چکن خریدتے محبوبہ کے بھائی سے ہیں. اور دیکھیں آپ وہ بندہ چکن خریدا جس کو چکن پہلے خریدا کرتا تھا. او ہو یار، آپ جس بات کو مذاق میں ڈال رہے ہیں نا یہ ہمارا بہت بڑا المیہ ہے. اور اوپر سے ڈاکٹر صاحب ایک اور چیز کہ آپ تو مہنگے فروٹ کی بات کر رہے ہیں، بدقسمتی سے مہنگا تو ہے ہی ہے، ساتھ 2 نمبر بھی ہے. جی واقعی یہ بہت بڑا المیہ ہے. نہ صرف عالم اسلام بلکہ پوری دنیا میں رمضان المبارک کے احترام میں اشیاء خرد و نوش کی قیمتوں میں کمی کر دی جاتی ہے سوائے پاکستان کے. ابرار بھائی جان بوجھ کے 10 سے 15 روپے پہلے بڑھا دیے جاتے ہیں، پھر کہہ دیا جاتا ہے 10 سے 15 روپے کم کر کے کہ ہم نے ریلیف دے دی. توبہ، ایسے لگتا ہے گراں فروشی کے خلاف کارروائی کرنے سے جمہوریت خطرے میں پڑ جائے گی. ہاں یہاں تو خواتین آپس میں لڑ پڑے نا تو جمہوریت خطرے میں پڑ جاتی ہے. ارے بے وقوف آدمی، تو خواتین کی بات کر رہا ہے؟ یہاں تو بچے لڑ پڑے تو جمہوریت خطرے میں پڑ جاتی ہے. آپ بچوں کی بات کر رہے ہیں کولر ٹائپ انسان؟ یہاں تو میاں بیوی لڑ پڑے تو جمہوریت خطرے میں پڑ جاتی ہے. ہاں جی، میاں بیوی لڑ پڑے نا تو جمہوریت واقعی خطرے میں پڑ جاتی ہے. اور گلفام کی تو جمہوریت اکثر میکے میں رہتی ہے. اور تمہاری جمہوریت پہ تو کب کا شب خون بج چکا ہے. اس کی جمہوریت تو اپنی مجبوریت کی وجہ سے اس کے پاس رہتی ہے. اللہ معاف کرے. اور اس لیے کہا گیا ہے کہ جمہوریت بہترین انتقام ہے عوام سے، ہے نا. جس جمہوریت کی اسی گل کر رہے ہیں، ہائے 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 پانجا دے اپنی جمہوریت کو دوپہر شام صبح چتر گا رہے ہیں. اچھا بھئی آپ لوگ اپنی اپنی جمہوریت، میرا مطلب جذبات میں ذرا قابو رکھے، آگے چلتے ہیں. کیونکہ آج ہم نے اسی موضوع پہ بات کرنے کے لیے ایک ایسے شخص کو بلایا ہے جو بیک وقت ذخیرہ اندوز بھی ہے اور گراں فروش بھی. اس کی آمد پہ تالیاں بجانے کی بھی کوئی ضرورت نہیں. تشریف لاتے ہیں سلیم مرچنٹ. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. ابرار صاحب کی حال ہے؟ پڑی ٹھیک ہے، تشریف رکھیں، بیٹھیں بیٹھیں، تشریف رکھیں. شکریہ. پڑی پی ایسے ایسے آپ کے دوست ہیں غلط. توبہ توبہ. کیوں جی کی یہ ہوا؟ بالکل میرے دوست نہیں ہیں. ہم نے ان کو کسی خاص مقصد کے تحت بلایا ہے تاکہ یہ بتائیں لوگوں کو اپنے بارے میں. سوال کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا. کیا حال ہے؟ آپ خیریت سے ہیں؟ جی ٹھیک ہے. پڑی پی
हैं ਪੜਿੱਪੀ ਮੂੰਹ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਬਸ अच्छा ਨਿਕਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜਿੱਪੀ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਇਬਰਾਰ ਭਾਈ ਐ ਜ਼ਖੀਰਾ ਅੰਦੋਜ਼? जी हाँ यही है वो ज़ख़ीरा अंदोज़। ਜਵਾਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਠ ਕੇ ਨਾ ਸਟੂਡੀਓ ਦੀਆਂ ਕੁੰਡੀਆਂ ਲਾਓ। ਗੁਲਫਾਮ ਤੇ ਅਕਰਮ ਤੁਸੀਂ ਡਾਂਗਾ ਕੱਢ ਲਿਓ। ਕਿਉਂ ਰਜ਼ਾਈਆਂ ਭਰਨੀਆਂ? ਔਰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਸੋਹਣਿਆ, ਜੇ ਠੰਡ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੀ ਹਨੂ ਸਰਦੀ ਦੂਰ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ, ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਗੁੱਸਾ ਹੀ ਠੰਡਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਜ਼ਖੀਰਾ ਅੰਦੋਜ਼ ਨੂੰ ਫੈਂਟੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਨਾ ਨਾ ਵੀਰੇ, ਐਡਾ ਬਦਮਾਸ਼ ਨਾ ਬਣ। ਜੇ ਮੈਂ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਪੱਤੀ ਸ਼ਾਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਨਾ, ਅਰਬੀਆਂ ਵਾਂਗੂ ਸਿਰ ਬੰਨ ਕੇ ਫਿਰੇਗਾ, ਫਿਰ ਕਰਦਾ ਫਿਰੇਗਾ ਪੜਿੱਪੀ। ਜਾ ਤੂੰ ਕਰਦੇ ਪੱਤੀ ਸ਼ਾਰਟ ਏਡਾ, ਤੇਰੀ ਬੱਖੀ 'ਚ ਪਈ ਨਾ, ਤੂੰ ਅੱਗੋਂ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕੜਿੱਪੀ। ਉਹ ਭਾਈ ਆਪਣੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਤੇ ਕਾਬੂ ਰੱਖ। ਕਿਉਂ ਸਾਡੀ ਚਾਹ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਦੁੱਖ ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਲਿਆ, ਚਾਹ ਦਾ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੋਣਾ। ਵਾਹ ਵਾਹ, ਚਿੜੀ ਵਿਚਾਰੀ ਕੀ ਕਰੇ ਤੇ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਮਰੇ। ਮਰਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਉਸ ਚਿੜੀ ਨੂੰ। अरे हमने तो इतनी चाय पी है, इतनी चाय पी है कि अब तो लोग मुझे चाह महमूद कुरैशी कहने लग पे। ਲੈ ਹੁਣੀ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਇੱਟ ਡਿੱਗੀ ਤੇ ਤੂੰ ਠਾ ਮਹਮੂਦ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਤੂੰ ਕੱਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕੀ ਕੁਰਸ਼ੀਦ ਚਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। और तुम भी अकेले नहीं, मुझे भी लोग मुराद चाह कहते हैं। तुम तीनों ही कुछ नहीं। मैं तो चाय के उस मुकाम पे पहुंच गया हूँ, जिधर से जाता हूँ लोग मुझे पीछे से आवाजें देते हैं, चाह साहब, चाह साहब, चाह साहब। और तुसी सारे ही कुछ नहीं। इधर देखो कैम अली चाह। जी तो सलीम मर्चेंट साहब, ये बताइए कि क्यों करते हैं आप ज़ख़ीरा अंदोज़ी? ਇਹ ਮੇਰਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ ਪੜਿੱਪੀ। नहीं, आपको पता है कि आप जैसे नासिर की वजह से हमारे मुल्क की कितनी रुसवाई हो चुकी? ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਜਿੱਤ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਆ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਪੜਿੱਪੀ। नहीं, लेकिन एक ने तो जीत के दिया है, इमरान खान ने। कोई शक ਚਲੋ नहीं ਇੱਕ ਨੇ ਜਿੱਤ ਗਏ ਤੇ ਫੇਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਪੜਿੱਪੀ? है। आपका क्या मतलब है पड़े? ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਬੜੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਪਨਾਮਾ ਲੀਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਤਰੀਫਾ ਦੇ ਪੁਲ ਬੰਨੇ ਪਏ ਆ ਨਾ ਪੜਿੱਪੀ। आप तजिया निगार ना बने, जो आपसे पूछा गया ना आप उसका जवाब दें, इधर उधर नहीं आपको जाने देंगे हम। वैसे हद है, इतना बड़ा जुर्म सरेआम हो रहा होता है, हुकूमत कोई एक्शन क्यों नहीं लेती? कहाँ से हुकूमत ले एक्शन? असल बात यह है कि शुगर मिले किसकी? सियासतदानों की। फ्लोर मिले किनकी? सियासतदानों की। डेयरी फार्म किनके? सियासतदानों का। पोल्ट्री का बिजनेस किनका? सियासतदानों का। तो फिर जब सारा कुछ सियासतदानों का, सब कुछ हुकूमत का, तो किसके खिलाफ कौन एक्शन लेगा भाई? हाय हाय हाय। अच्छा वैसे यही बताएं, आपके अंदर कोई थोड़ी सी शर्म वगैरह की कोई चीज है? जगह ही नहीं हैगी जी, जगह ही नहीं हैगी। ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਨਾ ਬੋਲੋ, ਸ਼ਰਮ ਹੈ ਵੀ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ 'ਚ। ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ नहीं ਇੱਥੇ ਫਿਰਨ ਦੇ ਪੜਿੱਪੀ। यार वो आपकी पुड़पी मिली थी। अच्छा क्या कहती थी? कह रही थी घर पहुंचो तुम्हारे पुड़पों की तबीयत ठीक नहीं। उसकी अपनी भी पिड़पी निकल गई है आपकी। यार बात सुनो, ज़ख़ीरा अंदोज़ी करते हुए तुम्हें ये ख्याल नहीं आता कि तुम्हारी इस हरकत की वजह से कितने लोगों को तकलीफ होती है? ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਜ਼ਖੀਰਾ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਵਿਸ ਬੈਂਕ 'ਚ ਜ਼ਖੀਰੇ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈਗਾ ਪੜਿੱਪੀ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਹਾਏ, ਚਿੜੀ ਵਿਚਾਰੀ ਕੀ ਕਰੇ ਤੇ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਮਰੇ। इब्रार भाई हल्का जो एंकर पर्सन भी है। ये अपने गोदाम के चूहों के साथ प्रोग्राम करता है और ये प्रोग्राम का नाम है लानत डालिए। और लोग बहुत बंद है और ऐसा नाम रहा दे ये लानत दी भी ज़ख़ीरा अंदोज़ी करता है। इब्रार भाई का अपना शो चलता, मैं और मेरी पड़िप्पी। यहाँ पे वक्त है छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। ये तरबूज कैसे दोगे? 200 रुपए किलो है भाई। यार तरबूज का ये आलम है तो आम कैसे दे रहे हो? ये बहुत मुश्किल देने हैं जी असी। जरा पर आ मैं अम्मी को जाना है। अम्मी जिन दी वाकफ है? वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। नाज़रीन, रमज़ानुल मुबारक में अशियाए खुर्दो नोश समेत दीगर अशिया का इस्तेमाल आम दिनों की निस्बत कई गुना ज़्यादा हो जाता है। लोग अहबाब की ज़ियाफ़तें करते हैं, जगह जगह अफ्तार की दावतें आम दिखाई देती है, ग़ुरबा में खाना और दीगर सामान तकसीम किया जाता है। यानी बेशतर मुसलमान अपनी हैसियत से बढ़कर खर्च कर रहे होते हैं और ग्रां फरोश इसी बात का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। क्यों डॉक्टर साहब? जी बिल्कुल, बेशतर ममालिक, खास तौर पर अरब ममालिक में ना सिर्फ अशियाए खुर्दोनोश बल्कि ज़रूरियात ज़िंदगी की दीगर अशिया भी इंतहाई सस्ती हो जाती हैं। इसी तरह मगरबी ममालिक में देखें
کینیڈا کی مثال لے لیں، امریکہ کی مثال لے لیں، مسلمانوں کے لیے رمضان میں خاص طور پر رعایتی پیکج جو ہے وہ دیے جاتے ہیں۔ صرف ایک وطن عزیز ہے جہاں لوگوں کا خون چوسا جا رہا ہے۔ ایک جملہ بولنے کو دل چاہ رہا ہے، یہ قوم خون چوستی بھی دبا کے ہے اور خون دیتی بھی کمال ہے۔ جب وقت آتا ہے نا تو دینے والوں کی بھی قطاریں میں نے دیکھی ہیں۔ ابرار بھائی یہی تو جذبے جو بیلنس کر کے چل رہے ہیں، صحیح ہے۔ ورنہ تو اتنا خون چوسا جا رہا ہے، اتنا خون چوسا جا رہا ہے، آپ میرا حال دیکھ لیں کیا ہو گیا۔ ہاں، چوسے ہوئے آم کی طرح۔ نہیں، تمہارے اندر تو خون ہے ہی نہیں، چوسا کیا جا رہا ہے؟ پہلے بندہ تین بوتل لواوے، پھر خون چوسے، پھر ایڈی کادی لوڑ کچ کچ کرن دی۔ ابرار بھائی گل وہ کر رہے جے لو مچھر بھی ہر واری مایوس لوٹتا ہے۔ مچھر نے خون چھڑکنے دی وجہ سے چاہ پینی شروع کرتی۔ نہیں، مچھر خون چوسنے کے لیے آیا تو الٹا اس کو نا لگا گیا تھوڑا سا، اس نے نہیں انہیں دند مارے نا، جیڑا وہ دے اندر سے ادھر شفٹ ہو گیا۔ جی، بدقسمتی سے سستے بازاروں میں بھی کچھ ایسے عناصر موجود ہوتے ہیں جن کا جہاں داؤ لگتا ہے منہ مانگی قیمت وصول کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ ہمارے پڑوس میں بھی ایک پھل فروش نے ڈیرے ڈال لیے ہیں، دیکھتے ہیں وہ گاہکوں کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے۔ جناب کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے جناب، تسی سناؤ؟ ٹھیک ٹھاک، خیریت؟ جی اللہ کا شکر۔ کیسا چل رہا دھندا؟ جناب تہاڈے سامنے عوام دی خدمت کرن دے ہاں۔ او بھائی کون سی خدمت؟ ہر چیز کا بھاؤ بڑھا چڑھا کر لے رہے ہو، یہ قوم کی خدمت کر رہے ہو۔ اور بھائی جانا فروٹ منڈی سے مہنگا مل رہا ہے، ہمیں کیوں پوچھ رہے ہو؟ اگر پوچھنا ہے تو ذخیرہ اندوزوں سے پوچھو۔ ਇਹ ਬਕਵਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ। ਜ਼ਖੀਰਾ ਅੰਦੋਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਰੇਟ ਵਧਾਉਣ ਦਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਔਖਾ ਵੇਲਾ ਆਉਂਦਾ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਜ਼ਖੀਰਾ ਅੰਦੋਜ਼ੀ ਕਰਦਾ ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦਾ ਵੀਰੇ। ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੋਦਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਚੂਹੇ ਬੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਜੀ? ਵੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਉਹ ਖਾ ਪੀ ਕੇ ਜਦੋਂ ਬਾਵਾ ਤਾਜ਼ੇ ਮੋਟੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਫਿਰ ਬਿੱਲੀਆਂ ਨੂੰ ਡਬਲ ਰੇਟ ਤੇ ਵੇਚਾਂਗੇ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਭਾਂਜਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਹੀ 8 ਦਿਨ ਕਿਆਮ ਕਰ ਲਓ, ਸਿਹਤ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ابرار بھائی اس کو اگنور کریں اور ہدوانے پہ فوکس کریں۔ صبح لال ہیں، رکھواؤں گاڑی میں؟ جی نہیں، آپ مجھے چھوڑیں، آپ ان گاہکوں کو دیں اور ٹھیک ریٹس پہ دیں آپ۔ اور نہیں جناب، یہ تو ونڈو شاپنگ کرنے والے گاہک نے، فروٹ صرف وہی بندہ خرید سکتا ہے جڑا گڈی تے ہوندا ہے۔ لا بھی بڑا پتہ ہے بھی ڈاکٹر صاحب، ونڈو شاپنگ کا بھی پتہ ہے اس کو۔ اور کاکا کھجورا کی پہاڑی ہے 1700 روپے کلو ہے۔ 1700 روپے کلو، 2 کلو تول کے ادھر رکھ لو۔ کیوں؟ میں آؤں یا نہ آؤں تم بیچ دینا۔ نہ کر گھوڑا، نہ کر، خاموش خاموش، ابھی مہمانوں میں بیٹھا ہوں، آرام کرو، آ رہا ہوں۔ یہ کون ہے جی؟ یہ گھوڑا ہے میرا۔ کدھر ہے؟ یہ چھت پہ گڈی اڑا رہا ہے۔ یہ کیا کرتا جی آپ کے ساتھ؟ موکل ہے میرا، موکل ہے، اس کا نام میں نے گھوڑا رکھا ہوا ہے۔ واہ واہ، ایک موکل پو آ کے ابے نو ٹانگا ہی بنا دے۔ ویسے جس طرح آپ نے ڈانٹا ہے نا اس طرح گھوڑے کو نہیں ڈانٹتے، بیگمات کو ڈانٹتے ہیں۔ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਾਬੇ ਆਪਣੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਯਾਰ ਦੁਆ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਅੱਜਕੱਲ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਟੈਟ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। چھوڑو ساری باتیں، یہ تربوز کیسے دو گے؟ پیسے لے کے کیا بھاؤ دو گے؟ کیا بھاؤ دو گے؟ 200 روپے کلو ہے بھائی۔ 200 روپے کلو؟ 200 روپے کلو؟ ارے بھائی تمہارے تربوز میں سونے کے بیج ہیں؟ یہ مجھے بتاؤ کہ 200 روپے کلو کون سا دوانا ہوتا ہے جی؟ 2 بیٹریوں والا۔ 2 بیٹریاں والا؟ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਦਵਾਣਾ ਮੌਸਮ ਦਾ ਹਾਲ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਮੌਸਮ ਦਾ ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ, ਘਰ ਦਾ ਹਾਲ ਵੀ ਦੱਸਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਪੁੱਛ ਲਾ ਮਾਮਾ, ਤੈਨੂੰ ਘਰ ਗਏ ਤੇ 1.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਵੀਰੇ ਤੇਰੇ ਤਰਬੂਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ? ਗ੍ਰਾਫ ਫਰੋਸ਼ੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਅਖੀਰ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪੜੀਪੀ। یار تربوز کا یہ عالم ہے تو آم کیسے دے رہے ہو؟ یہ بہت مشکل دینے ہیں جی اسی۔ یہ آم خریدنے کے لیے پہلے اپلائی کرنا پڑتا ہے، پھر ساتھ بینک اسٹیٹمنٹ لگانی پڑتی ہے، پھر ہمارا ایک بندہ جاتا ہے تصدیق کرنے کے لیے، وہ تصدیق کرتا ہے تو پھر ہم آم دیتے ہیں جی۔ واہ واہ واہ، آپ کے آم آٹومیٹک ہیں کہ مینول؟ تو آڑو لینے ہو تو پھر تو ساتھ کریکٹر سرٹیفکیٹ بھی لگانا پڑے گا۔ نہیں جی، پھر محلے دا کاؤنسلر پانا پیندا وچ۔ کھجوراں لئی تے پھر جمن پرچی بہت ضروری ہوئے گی۔ تو پوری دکان اگر لینی ہو تو پھر نکاح نامہ دکھانا ہوگا۔ کیوں بھائی اتنی بھی لوٹ نہیں پڑی کہ تربوز 200 روپے کلو ہو جائے؟ تم کیوں اتنی مہنگے بیچ رہے ہو؟ میرے تربوز کو اسپیشل جنے جی، ویسے بھی آس پاس کتے بھی نہیں وکنڈے۔ بھائی آڑو کدھر ہے؟ کم گئے نے، بیٹھو تو ہی آ جاندے نے۔ اے پھوپھی دے منڈے رکھے نہیں، ابھی تے آڑو نے۔ بات سنیں، اگر آڑو کی بجائے جھاڑو سے کام چل سکتا ہے؟ یہ جو آپ نے تربوز اتنے مہنگے لگائے ہیں، کیا یہ صبح صبح بچوں کو اسکول بھی چھوڑ کے آتے ہیں؟ دیکھو یہ مت سمجھنا کہ اس کی ان حرکتوں کی وجہ سے میں تمہیں اچھا کہنا لگوں گا۔ 2 wrongs do not make 1 right، ہو تم دونوں ڈانگوں کے لائق۔ ڈاکٹر صاحب یہ کیا چل رہا ہے یار؟ دیکھیں جی، پھل تو عام دنوں میں بھی ہمارے ملک میں مہنگا ہی ملتا ہے، غریبوں کو تو صرف اس وقت ملتا ہے جب بیمار ہوں یا کوئی دوسرا لے آئے، لیکن رمضان میں
ہر بندے کے دل میں یہ خواہش ہوتی ہے کہ افطاری کے وقت کم از کم پھل ضرور موجود ہوں. اسی لیے اس ڈیمانڈ کو سامنے رکھتے ہوئے ان کی قیمتیں آسمان تک پہنچا دی جاتی. انفارچونیٹ. یہ تو ابرار بھائی پینڈوؤں والا حساب ہو گیا نا. کیسے؟ پینڈو ککڑ ادو کھانا جدو پینڈو بیمار ہوئے, یا پھر ادو کھانا جدو ککڑ بیمار ہوئے. مگر یہاں ککڑ بھی بیمار نہیں, میں بھی بیمار نہیں, پھر بھی میرا کھانے کو. مطلب آپ اپنے آپ کو پینڈو کہہ رہے ہیں یا ککڑ کہہ رہے ہیں؟ پینڈو ہی انہوں نے کدو سر تے ٹائی لائی. دیکھو بھائی, پورے شہر میں تربوز 20 سے 25 روپے کلو مل رہا ہے, تمہارا تربوز کوئی انوکھا ہے؟ یہ تمہیں تو آتی ہے باتیں, جا کے پتا کرو مہنگائی کتنی دور چلی گئی ہے. یہ مہنگائی کا جن کہاں سے کہاں تک پہنچ گیا. یہ جن شن مجھے نہ سنا, میں خود ایک عامل ہوں, ابھی جن حاضر کر لوں گا یہ مہنگائی کا. اور جا بھائی اپنے کام کر جا کے. اے جن کسی کو نہیں پھڑیا گیا, بڑے نے گلاں کیتیاں سی جن پھڑ لینے. ازمانا پھر تو نہ پھر آیا ہی جنا پر چونٹ لگ آ. جن کے اپنا بڑا منڈا ساتھ لیا. میں امی کو جانا. امی جن دی واقف ہے. تم کون ہو؟ میں وہی ہاں جنوں تو حاضر کیتا ہے, اور میں تے انشورنس بیچن آیا. بھلا ہو جائے جنہوں کے بھی کوڈو ہے نا. بھائی جن جی ذرا تھوڑا جہا انتظار کر کے بڑے ہو کے آ جاندے, ایڈی جلدی آنے کی کیڑی لوڑ پئی سی. میں کہ اپنا پروفیسر صاحب, میرا خیال تسی منتر پورا نہیں پڑھیا. کیوں جی؟ اننا کہ آگے ہے. میں تے خود پریشان ہے, تو بڑا طویل جن سی. نہیں جی, اگر تہاڈا یہ گھوڑا ہے تے اوتے بیٹھ کے تے گوڈے سڑک 'چ وجدے ہونے. میرا خیال یہ تو کوئی پرائمری کا جن حاضر ہو گیا. جن بھی وہ حاضر کیتا جنہیں اجے ٹھوس غذا 'چ پہلا قدم بھی نہیں رکھیا. وہ بوتل دا جن تے ویکھیا سی, فیڈر دا جن پہلی واری ویکھ رہے ہیں. خاموش, میرے ساتھ زیادہ فری ہونے کی ضرورت نہیں. بیٹا زیادہ زور نہیں لاؤنا, تیری چوسنی ڈگ پے گی. ماشاءاللہ, پہلا جن جڑا صرف گٹیاں نو چمبڑدا. اوئے او جن بیٹا, جا کسے وڈے نو بھیج. اور خبردار آئندہ ٹیوشن سے بھاگے تو. تھی تو او دی امی بن گئی ہو. کلی امی نہیں, نال خالہ بھی بیٹھی. جب بڑے بڑے جن ہوتے ہیں وہ ایسے کرتے ہیں. یہ پتا کیا کرتے ہیں؟ یہ واحد جن ہے جہدے نال وال بھی وڈے ہیں. جن پتر شام پہن والی چل کر. عامل صاحب, مہنگائی کا جن تو بہت بڑا ہونا چاہیے تھا, یہ آپ نے کیا بدنامی سی حاضر کر لیا ادھر, اور جگتے کھا رہی ہے بیچاری سب سے. اب بیٹا کیویں تو انج ہو گیا, میں تے آپ سمجھ نہیں آ رہی. عامل بیٹا, تیرا گھوڑا کدھر گیا؟ میرا خیال کسے شیخ نو چمبڑیا رہا جڑا اینو ہی کھا گیا وچ. اعلان کراؤ, جن کا بچہ ہے آ کر لے جائیں. ہاں, آپ ہی نہ ہو. واہ جن جنوں آپ کتا پہ جاندا. کسی نے چمبڑدا بھی نہیں تے امی دی سرخی بھی لائی جاندا ہے. امی دی سرخی. ہن دسو ابرار صاحب, اے جن نے والاں دی بھی ذخیرہ اندوزی کیتی ہے اپنی پی. ہاں بھائی بتاؤ عامل. عامل بیچارہ کی دسے, کھوپیر کا منہ بنا کے بیٹھا ہے. ارے جن ادھر آ کے خون چوسو, میں نے حجامہ لگوانا ہے. مینوں پہلے کہندا سی کام لوا دے, ہن حجامہ لواون لگ پیا. خواتین حضرات کہیں مت جائیے گا, وقفے کا ٹائم ہے, ملتے ہیں چھوٹی سی بریک کے بعد. تو نے جہاں کی محفل سجائی, تاریکیوں میں شمع جلائی, تاریکیوں میں شمع جلائی. بریک سے واپسی پہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین, یہ ایک المیہ ہی صحیح کہ ہمارے ہاں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کچھ بہتر نہیں ہے, لیکن پھر بھی اگر کوئی حکومت چاہے تو ان ذخیرہ اندوزوں اور گراہ فروشوں کے خلاف آپریشن کر کے اس شرمناک دھندے کو بند کر سکتی ہے. لیکن اس بات کی سمجھ نہیں آ سکی کہ آج تک ایسا ہو کیوں نہیں پایا. ہر سال صرف یہ ایک مکروہ دھندا پورے ملک کا تشخص داغدار کر جاتا ہے. کیوں ڈاکٹر صاحب؟ بار بار یہ سوچ کر دل کڑتا ہے جی, یہ شرمندگی اس وقت بڑھ جاتی ہے جب آپ کرسمس پہ مغرب میں سیلیں لگتی دیکھتے ہیں. وہ دیکھیے کہ وہ غریبوں کو کیسے اپنے ساتھ لے کر چلتے ہیں. اصول تو یہی بنتا تھا کہ یہاں پر بھی رمضان کے مہینے میں ہر چیز کو آدھا کر دیا جاتا قیمت کے حوالے سے, تاکہ وہ غریب آدمی جو بیچارہ 2 وقت کی روٹی نہیں کھا سکتا, اس کے پاس بھی افطاری کے لیے بہترین اشیاء موجود ہوں. لیکن ہم لوگ غور کیجئے, وہ کھجور جو پاکستان میں پیدا ہوتی ہے, مغرب میں رمضان کے مہینے میں مسلمانوں کو سستی ملتی ہے, یہاں نہیں.
ਹੱਥ ਨਾ ਮਾਰੀ ਜਿੰਨ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਘਰ ਹੋਏਗਾ ਇੱਕ ਤੇ ਖਾਣ ਦਿਓ ਘਰ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿੰਨ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਬਾਹਰ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਿੰਨ ਬਣੇ क्या खजूर खाने लगा? कौन सा जिन है वो बेचारा जलील हो रहा है यहाँ आके? एडा काला सिया लारी एडे तो जिन्न एक को लगता मकैनिक जिन ने ये मोटरसाइकिलों का काम करता है। उधर पीछे अपनी खजूर भी नहीं हाजिर कर सकता। उधर पीछे हो जा काका मैं तेन फ्रूट ची तोल के दे देना किसी ਨੂੰ यार वैसे तुम फ्रूट इतना महंगा क्यों दे रहे हो बताओ? ਗਈ ਤਾਂ ਜਿੰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਪੁੱਛ ਲਵੋ ਕਿ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ। हाँ भाई ओए बड़ा कहते हो महंगाई का जिन बेकाबू हुआ पड़ा है। जिन देखो तो सही छोटा सा तो है। यही तो आपको पता नहीं। क्यों? सिर्फ ये जाहिर करने के लिए कि रमजान में अवाम को रिलीफ दिया जा रहा है। मुझे डिस्प्ले पे लगाया हुआ है। अच्छा लेकिन कंट्रोल मुझे बड़े बड़े जिन ही कर रहे हैं। ओ चिड़ी बेचारी की करे तो ठंडा पानी पी मरे बरार भाई। मुझे लगता है गवर्नमेंट की जिन्नों के साथ भी डील हो गई है। लो भाई डॉक्टर साहब सिर्फ जिन ही रह गए सन उन्होंने भी डील हो गई यानी और जिन्ना नु ये नहीं पता फिर इन्होंने गाउंदे फिरना जिन्ना तेरी मर्जी नशा लिया जिन्ना तेरी मर्जी। मेरा ख्याल है ये जिन भी अब गैर सियासी नहीं रहे। हौली हौली इन्हां जिन्हां नूं सियासी जमातां दे ओहदे भी मिलन लग पैणगे। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾ ਸਿਰ ਦੀ ਵੱਦਰ ਖੁੱਲ ਗਈ ਹੈ। ਲਓ ਜੀ ਬਰਾਰ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟਾਕ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਜਮਾਤ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ भी करिया करनी है पड़िपी। और इब्रार भाई मुझे लगता है कई चैनल वालों ने इनको एंकर रख लेना है। इनके शो भी जो है ना तंदूर के अंदर चला करेंगे। शो इंज होने सही गल है। मैं जिन अपने शो को काफ को लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ ਲਾਈਟ ਬੰਦ ਵੀ ਹੋਏਗੀ ਫਿਰ ਵੀ ਟੀਵੀ ਚੱਲਣ ਡਿਆ ਹੋਏਗਾ जिवें तेरा हाथ चलन डे। इब्रार भाई इसको कहें कि मुझे असल रेट पे तरबूज दे वरना मैं कोई सीनियर जिन बुला लूंगा इधर। वो सीनियर जिन बुला ला तेरे जूनियर ने जेड़े मेरे आड़ू पाड़ देते ने। यार तू जिन वीरे बुला ला वो पैसे देने भी कोई लोड़ नहीं ਉਹਨੇ ਪੜਿਪੀ ਕਰਕੇ ਤਰਬੂਜ ਗਾਇਬ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਪੜਿਪੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਤੁਹਾਡੀ? ਉਹ ਨਾ ਭਾਈ ਕਿਸੇ ਸੀਨੀਅਰ ਜਿਨ ਨਾ ਬੁਲਾਈ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਹੀ ਬਹੁਤ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ। ਹਦਵਾਣਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਾ ਪਰ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੂੰ ਰਸੀਦ ਨਹੀਂ ਵਹਾਏਗਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਵਹਾਈ मैं क्यों अच्छा जी अब चलते हैं रूबा की तरफ और देखते हैं मजे मजे की वीडियोस। जी रूबा जी आज भी मैं आपके लिए बहुत सी इंटरेस्टिंग वीडियोस लेकर आई हूँ। आपने बहुत लोगों को मछली का शिकार करते तो देखा होगा और यकीनन खुद भी कभी ना कभी किया होगा, लेकिन आज मैं आपको वो शिकारी दिखाऊंगी जो मछलियों के जाल में फंस गए। शिकार करने को आए शिकार हो के चले। कोई एडी तेज मछलियां नहीं चलन ਡੀਆਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇਜ਼ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਜਾਣ ਡਈ ਹੈ। इब्रार भाई ये तो मैं लगता मछलियों के कॉलेज के खड़े सन ते उन्होंने हमला कर दिता है। जंगल क्या पर्चियां तो रोज नंबर लिख लिख के ना सुटते। अब देखो झींगा परेशान बैठा है। और नेट इंज लाया है कि जिवें मछलियां दा बैडमिंटन दा इन्हां ना मैच। मछलियां ਨੂੰ ਤਾਪੀ ਬੜੀ ਸੀ ਜੀ ਇਹ ਰੋਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਗੰਦਾ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। रूबा नेक्स्ट कौन सी वीडियो आपके पास? झूलों पे आपने बच्चों को लुत्फानंदोज होते तो देखा होगा, लड़कियों को देखा होगा, लेकिन झूला झूलने का जो नजारा मैं आपको इस वीडियो में दिखा रही हूँ वो यकीनन आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। ये बात है तो चलो झूला चल के देखते हैं। आप बैठा ही तुसी अपने इल्म दे जरिए बिठाया। एक कुर्बानी वास्ते जान तो पहला इसको कहते हैं कि अनोखा लाडला खेलने को मांगे पींग रे अनोखा। मेरा ख्याल है घर का अकलौता गधा है। आपकी तरह मेरे जायचे के मुताबिक 7 गदियों के बाद ये पैदा हुआ है। मेरा ख्याल है नाल झूले लैन डे ते नाल गाना गा रहे है बिन साजन झूला झूलूं मैं वादा कैसे भूलूं। हाँ कुछ सोच तो रहा है मुझे लग रहा है ना। कोई पता नहीं थोड़ा जहा परा करके खोती खलोती हो भी गाना बोल दिया पींग दा हलारा एक चन एक तारा। वैसे इस तरह का गधा तो एक हमारे सेट पे भी हाजिर हुआ है। जी रूबा आगे क्या आपके पास? बच्चों की बेहतर नशोनुमा के लिए खुराक के साथ साथ खेल भी बहुत जरूरी है, लेकिन इस वीडियो में देखिए कि बच्चों को खेल ही खाने वाले खिलाए जा रहे हैं। वो जोर आजमाई हो रही है। वाह रस्सा कशी तो होंगी थी या चादर कशी। समोसे रखे हुए हैं बेंचेस पे। ओ एक बच्चा पहुंच गया। अच्छा हाथ नहीं लगाना। अगो समोसे पर मैं गर्म हूँ। यार ये गेम अच्छी है वैसे मजेदार है ना। लो इतने में रखना खजूरा इंज खा के बाबा भला। इब्रार भाई ये तो मैंने 4 सूबे ने वजीरे आला लग रहे हैं और वो जो ज्यादा खा रहे ना वो इनका खात्मे आला होगा। और वो जो लाल शर्ट वाला है वो परवेज खटक होगा। लेकिन खाण वाली चीज़ां बच्चों की पहुंच तो दूर ने। ये खेड लगता किसी जखीरा अंदोज ने बनाई है पड़िपी। मैं भी कोक ऑफ जाके इस खेल का टूर्नामेंट कराऊंगा।
تو پھر بھی کوالیفائی نہیں کر سکتا. ناظرین ہمارے پروگرام کا مقصد آپ کے چہروں پر ہنسی مسکراہٹ بکھیرنا تو ہے ہی، لیکن ساتھ ساتھ مقصد یہ بھی ہوتا ہے کوئی اچھی بات لوگوں تک پہنچ جائے. اب ذخیرہ اندوزی اور قیمتوں کا بہت اوپر لے جانا، یہ دونوں ہمارے معاشرے میں برائیاں ہیں. غریب آدمی کے لیے جینا محال ہو جاتا ہے، اور بالخصوص رمضان المبارک کی اگر ہم فیوز و برکات سمیٹنا چاہتے ہیں تو ناجائز منافع خوری سے اجتناب کرنے کی کوشش ضرور ہونی چاہیے. کیا کہیں گے ڈاکٹر صاحب؟ جی بالکل، اپنے اسلاف اپنے آباء و اجداد کے نقش قدم پر چلنا چاہیے. جیسے علامہ نے کہا تھا نا کہ سما الفقر فخری کا رہا شان عمارت میں، باب رنگ و خال و خط چہ حاجت روئے زیبارہ. گدائی میں بھی وہ اللہ والے تھے غیور اتنے کہ منعم کو گدا کے ڈر سے بخشش کا نہ تھا یارا. سبحان اللہ، کیا بات ہے. اور ڈاکٹر صاحب ہمارے پروگرام کا وقت اسی آپ کے خوبصورت علامہ کے شعر کے ساتھ اختتام کی طرف جا رہا ہے، اور ناظرین جانے سے پہلے حسب روایت میں آپ کو ایک نعت شریف سنا کے جاؤں گا، مجھے امید ہے آپ کو اچھی لگے گی. تیرے لیے ہی دنیا بنی ہے، نیلے فلک کی چادر تنی ہے، نیلے فلک کی چادر تنی ہے. آپ اگر نہ ہوتے، آپ اگر نہ ہوتے تو دنیا تھی خالی. سارے نبی تیرے در کے سوالی. شاہ مدینہ، شاہ مدینہ. جلوے ہیں سارے تیرے ہی دم سے، آباد عالم تیرے کرم سے، آباد عالم تیرے کرم سے. باقی ہر ایک شے، باقی ہر ایک شے نقش خیالی. سارے نبی تیرے در کے سوالی. شاہ مدینہ، شاہ مدینہ. تو نے جہاں کی محفل سجائی، تاریکیوں میں شمع جلائی، تاریکیوں میں شمع جلائی. ہر سمت چھائی، ہر سمت چھائی. رات کالی سارے نبی تیرے در کے سوالی. شاہ مدینہ، شاہ مدینہ. طیبہ کے والی سارے نبی تیرے در کے سوالی. شاہ مدینہ، شاہ مدینہ.